الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسٹیج پر تشریف فرما حضرات، علماء کرام اور میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، یہ موقع نکاح کا ہے اور نکاح اللہ کا حکم بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے، اور انسانی معاشرے کی ذاتی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر ضرورت بھی ہے۔ خوشی کا موقع ہوا کرتا ہے اور خوشی کے موقع پر اگر ہم دین کی بات بھی کر لیں تو یہ اللہ رب العزت کی محض توفیق سے ہوتا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہی سبق سکھایا ہے کہ ہم ہر موقع پر اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو دیکھ لیں اور اس سبق کو تازہ کر لیں جو اس موقع پر تازہ کرنے کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہوتا ہے اور یہ انسانوں کی سعادت مندی ہوتی ہے۔ آج نکاح کا موقع ہے ہمارے بھائی حافظ عبد الواحد صاحب کا۔ ہم سب دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے نکاح کو بے حد قبول فرمائیں اور زندگی بھر ان کو خوشیوں سے مالا مال فرمائے۔ کوئی موقع ہو، زندگی کا کوئی بھی ایسا پوائنٹ ہو، اگر ہم اس خاص موقع پر قرآن و حدیث کی طرف نظر دوڑائیں تو یہ ہمارے اسلام کی، دین کی، شریعت کی اور قرآن و حدیث کی خوبصورتی ہے کہ اس موقع کے تعلق سے ہمارے لیے اس میں رہنما ہدایات موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کسی بھی موقع پر بے یار و مددگار نہیں چھوڑا کہ زندگی میں کوئی ایسا موقع خدا نہ خواستہ آ جائے کہ بھئی اس موقع پہ کیا کریں، اس موقع کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے، اس مناسبت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یا آپ نے کیا مبارک طریقہ چھوڑا۔ کوئی موقع، کوئی پوائنٹ، زندگی کا کوئی شعبہ انسانوں کی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی ہدایات سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور سنتوں سے خالی ہو۔ یہ دین کی خوبصورتی ہے۔ آج اس دنیا میں بہت سارے لوگ دین کو آؤٹ ڈیٹڈ کہتے ہیں کہ پرانا ہو گیا، یا علماء 1400 سال پرانی بات کرتے ہیں۔ یہ پرانا نہیں ہوا، یہ الٹرا ایڈوانسڈ ہے۔ یعنی 1400 سال پہلے جو دین آیا، 1400 سال پہلے جو کتاب آئی، وہ کتاب، وہ دین، وہ شریعت آج بھی ہدایت دے رہی ہے، آج کے مسائل بھی حل کر رہی ہے اور کل کو بھی مسائل حل کرے گی اور قیامت تک ایکٹیو رہے گی۔ تو اس سے زیادہ ماڈرن اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ کسی ملک کا قانون بنتا ہے، کوئی انسان کوئی کتاب لکھتا ہے
وہ چند برسوں کے بعد فیل ہو جاتی ہے، اس سے ایڈوانس ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، اس سے اوپر کی چیز آ جاتی ہے، قانون بنتا ہے تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ امینڈمنٹس ہوتے رہتے ہیں، اس میں قانون میں سنشودھن ہوتے رہتے ہیں، پارلیمنٹ میں نیا نیا بل آتا ہے اور پھر قانون پاس کیا جاتا ہے۔ لیکن شریعت کا ایسا قانون ہے کہ اللہ نے ایک بار جو طے فرما دیا، وہ جس وقت طے کیا تھا اس وقت بھی کام کر رہا تھا، آج بھی کام کر رہا ہے، قیامت تک کام کرے گا، اس کے اندر کسی بھی طرح کے سنشودھن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ موقع خوشی کا ہے، نکاح کا ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی، اسی کے سلسلے میں نے اشارہ کیا کہ نکاح کا موقع ہے، تو اس کے لیے اللہ نے کیا فرمایا، اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے، نکاح کیا چیز ہے؟ تو نکاح اللہ کا حکم ہے، نکاح سنت ہے، اور نکاح معاشرے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ سنو انسانوں، میری نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں سے، یعنی تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے، تمہارے لیے جوڑا بنایا، یعنی تمہارے لیے جوڑے کا پیدا کرنا یہ میری طرف سے علامت کے طور پر ہے، اور یہ قدرت کی نشانی ہے۔ اور کیوں پیدا فرمایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان نکاح کے بندھن میں بندھ جاتا ہے تو اسے ان گنت قسم کے بہت سارے سکون محسوس ہوتے ہیں، اس کی زندگی میں عجیب قسموں کی خوشیاں آ جاتی ہیں، اور اس کی زندگی میں جذباتی طور پر جو خالی پن تھا، جو بے راہ روی تھی، اس کو ایک قرار مل جاتا ہے، اور وہ جذباتی طور پر کسی نہ کسی ذات سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ ایک شاعر ہیں، انہوں نے کہا ہے دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ اللہ نے انسان کے جسم میں دل رکھا ہے، اور اس دل کو بھی قبلہ چاہیے، دل میں جذبات رکھے ہیں، ان کو بھی قبلہ چاہیے، ان کو بھی کوئی رخ چاہیے۔ اس صحیح رخ کا نام ہے بیوی، اس صحیح رخ کا نام ہے جوڑا، اور اس صحیح رخ کو طے کرنے کا نام ہے نکاح۔ جب تک انسان کا نکاح نہ ہو بھٹکتا پھرتا ہے، اس کے جذبات کا کوئی رخ نہیں ہوا کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میری نشانی ہے کہ میں نے تم کو جوڑوں میں پیدا فرمایا ہے، اور تم میں سے ہر ایک کے لیے جوڑا متعین کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ میاں ہمیں تو شادی کر کے کوئی سکون نہ ملا، ہم تو اسی دن سے پریشان ہیں۔ ہو سکتا ہے ذہن میں آ رہا ہو شادی شدہ لوگوں کے، ممکن ہے۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جوڑے میں ڈیفیکٹ ہے، یا اللہ کے نظام میں استغفر اللہ ثم استغفر اللہ نعوذ باللہ کوئی کمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے علم اور میری تعلیم میں کچھ کمی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے جوڑے کی تعلیم اور میرے جوڑے کی تربیت میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق سے نابلد ہیں، ناواقف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں کو یہ فکر ہے کہ کسی بھی طرح میرا حق ضرور حاصل ہو، چاہے میں سامنے والے کا اور اپنے پارٹنر کا حق ادا کروں یا نہ کروں۔ اپنا حق حاصل کرنے کی فکر ہے، اپنے شریک کا حق ادا کرنے کی فکر نہیں ہے، اس وجہ سے پریشانی آتی ہے۔ اپنے حقوق نظر آتے ہیں، دوسرے کے حقوق نظر نہیں آتے۔ ظاہر سی بات ہے دونوں انسان ہیں، دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کے اوپر حقوق ہیں، اور دونوں کے لیے حقوق ہیں۔ اگر ہم حقوق ادا کرنے والے بنیں گے تو ہمیں بھی سامنے سے حقوق ادا کرنے والا جوڑا ملے گا۔ تو شکایت کی بنیاد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نظام میں گڑبڑی ہو، اللہ کے نظام میں گڑبڑ نہیں ہے، اللہ کا نظام تو پرفیکٹ ہے۔ اللہ نے اعلان کیا سکون ملے گا تو ملے گا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی تشریف لائے،
اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اپنی بیوی سے بڑا پریشان ہوں. کیا بات ہے کہ بس اس کی کچھ عادتیں مجھے پسند نہیں ہیں اور میں اس کو علیحدہ کرنا چاہتا ہوں, طلاق دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عادت ناپسند ہے تو ایک عادت پسند بھی تو ہوگی. کوئی ایک چیز, کوئی ایک ادا, کوئی ایک عادت, کوئی ایک صفت اس کے اندر ایسی بھی تو ہوگی جو تمہارے حساب سے ہوگی, تمہیں پسند ہوگی, تمہارے کام آتی ہوگی. ان صحابی نے فرمایا جی اللہ کے رسول ایسا تو ہے, تو بس اسی عادت کی بنیاد پر اس کو باقی رکھیے. انسان ہے, ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خطا ہے. انسان کے اندر اللہ نے عیب رکھے ہیں, لیکن اللہ کا نظام عیب سے خالی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ان کی اس عادت اور خصلت اور صفت کی وجہ سے جو تمہیں پسند ہو اس کو اپنے نکاح میں باقی رکھو. اس میں سبق ہے ہم سب لوگوں کے لیے, اس میں ہدایت ہے ہم سب لوگوں کے لیے, اس میں حکم ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ اگر ہمیں اپنے شریک کے ساتھ کوئی شکایت ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اگر مرد کو کوئی شکایت ہے تب بھی اور خاتون کو کوئی شکایت ہے تب بھی, وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس مبارک نصیحت کی بنیاد پر اپنے شریک کو صحیح کرنے کی کوشش کرے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی فکر کرے. کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی اور خامی ہوتی ہے, لیکن ہمیں اس کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے چلنا ہے اور ہمیں صحیح کرتے ہوئے اس کو برداشت کرنے کی فکر کرنی ہے. ذرا سی بات پر علیحدگی نہیں ہو جاتی. یہ نصیحت ہے ہم سب لوگوں کے لیے ان صحابی کے واسطے سے. تو اللہ کیا فرمایا اللہ نے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. اور آگے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اے انسانوں اللہ نے تمہارے درمیان محبت رکھ دی, رحمت رکھ دی. جب نکاح ہوتا ہے کہ کیا میں نے نکاح میں قبول, چاہے ساری زندگی دیکھا نہ ہو, ملاقات نہ ہوئی ہو, والدین نے نکاح طے کر دیا ہو, گھر کے بڑوں نے, خاندان کے بڑوں نے ایک فیصلہ کر دیا ہو کہ ہماری بیٹی کا یا ہمارے بیٹے کا فلاں جگہ نکاح ہونا ہے, کبھی نہ ملاقات ہوئی ہو, نہ دیکھا ہو, نہ برتا ہو, نہ سنا ہو, نہ جانا ہو, نہ کسی طرح کا معاملہ پیش آیا ہو, اور قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں کہ میں نے آپ کے نکاح میں دیا, آپ نے قبول کیا, ادھر سے قبولیت کا اظہار ہوتا ہے, یس کیا جاتا ہے, سائن کر دیے جاتے ہیں, بس اسی وقت سے دل کا رخ طے ہو جاتا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا جوڑے میں بند جاتا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اللہ فرماتے ہیں تمہارے درمیان مودت, محبت اور رحمت اور نرم دلی اور ہمدردی کے جذبات وہ پیدا کر دیتا ہے نکاح ہوتے ہی. تو میاں بیوی میں تو محبت ہوئی, میاں بیوی کے تو دل ایک دوسرے کی طرف وابستہ ہو گئے, لیکن جو لڑکے کے گھر والے ہیں اور جو لڑکی کے گھر والے ہیں وہ دونوں خاندان بھی آپس میں جڑ جاتے ہیں, اور اس طرح سے ایک بہترین معاشرہ آپس میں پیدا ہوتا ہے. وہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں, یہ ان کے رشتہ دار ہیں, یہ ان کے قرابت دار ہیں, یہ ہمارے داماد کے سالے صاحب ہیں, یہ ہمارے داماد کے بڑے بھائی صاحب ہیں. اس طرح خاندان آپس میں جڑتے چلے جاتے ہیں, اور جڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, ایک دوسرے کی خوشی میں, ایک دوسرے کے غم میں وہ سہارا بنتے ہیں, ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں, اور اس طرح ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جو ایک دوسرے کا خیال کرنے والا بنتا ہے, ایک دوسرے کے حقوق کے ادا کرنے کی فکر کرنے والا بنتا ہے. تو جو دو خاندان بالکل اجنبی تھے, بالکل الگ تھلگ تھے, وہ خاندان آج کی اس نکاح کی مجلس کے بعد شیر و شکر ہو گئے, ایک جیسے ہو گئے, مل گئے, آپس میں قرابت داری کا تعلق پیدا ہو گیا, اور اللہ رب العزت کی زبان میں مودت اور رحمت کا تعلق بن گیا, اور دو خاندان آپس میں جڑ گئے. کتنی آؤ بھگت ہوتی ہے نکاح کے بعد, جب ایک گھر کے افراد دوسرے گھر مہمان بن کے جاتے ہیں. ارے بھئی نئے رشتہ دار آئے ہیں, ذرا اسپیشل ٹریٹمنٹ دینا ہے, اسپیشل ضیافت کرنی ہے. نکاح کے موقع سے وہ چیز شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ نے بتایا جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں, جو لوگ عقل و شعور رکھتے ہیں, جو لوگ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, ان لوگوں کے لیے یقیناً اس میری علامت میں اور اس نکاح میں اور اس جوڑے میں اور اس مودت و رحمت کے پیغام میں اور اس صفت میں جو اللہ نے پیدا کی ہے ان دونوں خاندانوں کے اور قرابت داروں کے بیچ, اس میں یقیناً بڑی نشانی ہے.
خاندان جڑ گئے، آبادی جڑ گئی، بستی جڑ گئی، بستی کا ایک سرا دوسرے سرے سے مل گیا، آپس میں تعلق پیدا ہو گیا، اور یہ تعلق وقتی نہیں ہوا کرتا، یہ تعلق قیامت کے بعد بھی چلے گا۔ میاں بیوی جو دنیا میں ہیں وہ جنت میں بھی میاں بیوی ہوں گے۔ یہ رشتہ موت کے ساتھ بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ہے رشتہ، یہ ہے اس کی اہمیت۔ تو بہرحال یہ خوشی کا موقع ہے، اور خوشی کا موقع ایسا ہے کہ یہ بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے کہ اس موقع پر بھی دین کی بات کر لی جائے، اس موقع پر بھی جو ہے اللہ کے رسول کے، اللہ کو اور اللہ کے نبی کو یاد کر لیا جائے، اللہ کے حکم کو دیکھ لیا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو دیکھ لیا جائے۔ تو بہرحال یہ اللہ کا حکم تھا جس کو آج ہم پورا کریں گے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، اور معاشرے کی ضرورت ہے جس کو ہم پورا کریں گے۔ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو بابرکت بنائے اور خیر کا ذریعہ بنائے۔ اور جہاں تک طریقے کی بات ہے تو طریقے کے بارے میں ایک حدیث پڑھ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ نکاح کا موقع ہے، اس کو بالکل جلسہ بھی نہ بنا دیا جائے کہ 4 گھنٹے تک پروگرام چلتا رہے، اصل مقصد فوت ہو جائے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے جوانوں کی جماعت، اے مسلمان نوجوانوں، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ جلدی ضرور نکاح کر لے۔ آپ علیہ السلام کا حکم ہے، نصیحت ہے، ضرور کرو، جو کر سکتا ہو ضرور کرے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اس لیے کہ نکاح ایسی چیز ہے، نکاح اللہ کا وہ حکم ہے کہ یہ انسان کی نگاہوں کو نیچا کر دیتا ہے۔ کیا مطلب نگاہوں کو نیچا کرنے کا؟ یعنی انسان کی نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ کوئی یہ کہے مجھے ضرورت ہی نہیں نکاح کی، وہ قدرت کے، اللہ کے بنائے ہوئے نیچر کے خلاف بات کر رہا ہے۔ ضرورت ہے یہ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور آگے آپ نے کیا فرمایا؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جس کی طاقت نہ ہو نکاح کرنے کی، جس کے احوال نہ ہو، جس کے حالات سازگار نہ ہو، جس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی پریشانی ہو، آپ نے فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے زیادہ سے زیادہ۔ یہ روزہ جو ہے یہ بھی نگاہوں کی حفاظت کراتا ہے، یہ بھی شرمگاہ کی حفاظت کراتا ہے۔ اور یہ جو استطاعت والی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو، جو طاقت رکھتا ہو نکاح کرنے کی، وہ نکاح کرے، اس کے بارے میں دوسری جگہ ایک جگہ اشارہ ہے، اور وہ حدیث نکاح کے خطبے میں عموماً پڑھی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک موقع کے اوپر کہ ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا، کہ برکت کے لحاظ سے سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ آج نکاح میں دیری اس لیے ہوتی ہے کہ خرچ بہت ہوگا، اس لیے دیر ہوتی رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ کم خرچ والا کیجئے، مسجد میں نکاح کیجئے، مسجد میں اعلان کر دیجئے، اللہ تعالیٰ جیب میں گنجائش دیں تو ولیمہ کر دیجئے، اس کو بھی فرض اور واجب قرار نہیں دیا گیا۔ تو یہ ہے استطاعت کا مطلب، جو اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جس کی استطاعت ہو وہ نکاح کرے۔ یہ ہے استطاعت، اس کے لیے لمبے چوڑے انتظام کی ضرورت نہیں۔ انسان کے پاس اپنا گھر ہے اور کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہے تو پھر وہ نکاح میں جلدی کرے۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، تو یہ آپ کی نصیحت ہے۔ اور نکاح کے کیا سماجی فوائد ہیں اور نکاح نہ کرنے کے معاشرے میں کیا نقصانات ہیں، اس سلسلے میں آج بات نہیں کرنی، مجلس لمبی ہو جائے گی۔ یہ تو میں نے نکاح کی بابرکت مجلس میں اپنا حصہ ڈالا ہے تاکہ مجھے بھی ثواب مل جائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت بھائی عبد الواحد کے نکاح کو بے حد قبول فرمائے، ان کو زندگی بھر کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ دونوں خاندانوں میں جو قرابت اور مودت اور رحمت کا تعلق آج پیدا ہوگا، اس قرابت اور محبت اور رحمت کے تعلق کو اللہ رب العزت ابد الآباد تک قائم فرمائے، اور ایک دوسرے کے حقوق کے ادا کرنے کی فکر فرمائے۔
حقیقت میں یہ کوئی تقریر کا موقع نہیں تھا، لیکن ان کا حکم تھا حافظ عابد صاحب کا، یہ ہمارے بڑے محبت کرنے والے کرم فرما دوست ہیں، تو میں اس لیے سفر کر کے آیا۔ اللہ رب العزت اس بابرکت مجلس کی کہ طفیل میرے بھی گناہوں کو معاف فرمائے، مجھے بھی حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب